السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور یقین کے ساتھ میں ہوں ثنا بچہ۔ آج ہم آپ کو اسٹوڈیو سے باہر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج ہمیں وقت دیا ہے۔ الیکشن سے پہلے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ الیکشن مومنٹم گین کرنے کے لیے، کچھ اور گفتگو کرنے کے لیے ہم ایسے سیاسی لیڈرز کا انٹرویو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شروعات کر رہے ہیں ہم آج سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے۔ گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ اٹس انڈیڈ این آنر، اور لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آفٹر لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان صاحب تو ظاہر ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان the history of Pakistan. So congratulations for that. Thank you so much. And unanimously. Unanimously, yes. But جو 5 سال حکومت کو پورے کرنے کے لیے، ایک جمہوری حکومت کو پورے کرنے کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا ہے پاکستان میں، اس کا تو دکھ آپ کو ضرور ہوتا ہوگا، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے 5 سال مکمل ہونے میں آپ کو لگتا ہے قسمت نے ساتھ نہیں دیا یا آپ کے خلاف سازشیں بہت ہوئی؟ دیکھیں، 5 سال پورے کرنا واز ناٹ مائی ٹارگیٹ۔ میری خواہش تھی، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ کے لیے بھی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا تھا پرائم منسٹر نہیں، پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، اور میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اگر 2 پارلیمنٹس بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کلچز کے اگر اپنا ٹائم پورا کر لیں گے تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے جو شہادتیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، آپ کو کتنے چیلنجز کا سامنا تھا گیلانی صاحب؟ دیکھیں، ہمیں تو روز امام ضامن باندھ کے جانا پڑتا تھا، کیونکہ رات کو آپ ہمیں نکال کے سوتے تھے، صبح ہم پھر بیٹھے ہوتے تھے، تو اس لیے ہمیں تو قدم قدم پہ چیلنجز کا مقابلہ تھا، مگر وی ور کمیٹڈ اینڈ وی ایکسیپٹڈ دا چیلنجز۔ یہ آپ نے کہا کہ امام ضامن باندھ کے جانا، اور یہ 3، وہ تو میں لائٹر سائڈ پہ کہا۔ ہاں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال جو شروع کے 3 سال تھے وہ بھی مشکل تھے؟ دیکھیں، شروع کے پہلا 1 مہینہ بھی مشکل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شروع میں ہی ہماری کولیشن گورنمنٹ جو بنی تھی وہ تو مسلم لیگ نواز کے ساتھ بنی تھی، اینڈ مائی سینئر منسٹر واز چودھری نثار علی، اور مائی فائنانس منسٹر واز ڈار صاحب، اور ڈار صاحب نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ ملک اکنامکلی شٹر ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیں، انویسٹرز تو سب بھاگ گئے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد حکومت نہیں رہے گی، مگر چلی۔ ٹھیک ہے، آپ کی پرائیورٹی یہ تھی کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے۔ انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ طاہر القادری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 16 مارچ سے پہلے اسمبلی تحلیل ہونے کا بیان یا جو بھی ریکارڈ نہیں، ابھی تو میں ان سے ملا ہی نہیں۔ طاہر القادری صاحب کا ویسے معاملہ کیا ہے؟ آپ ایز اے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر، آپ کی نظر کیا تھی؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں، ہمارے ڈیموکریسی میں جو سینس ہوتا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ انڈیویجولز کا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اندر میرے کیا پوائنٹ آف ویو تھے، مگر ونس دا پارٹی ٹوک اے ڈیسیژن آئی اسٹوڈ ود دا پارٹی۔ اندر کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں تو بات کرنی ہے نا گیلانی صاحب، آپ بتائیں نا تھوڑا سا تو آپ کا ہوگا۔ دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے، پارٹی ڈیسائیڈڈ، دیٹس اے فیملی، دیر ہیڈ بین اے ڈیبیٹ ود ان دا پارٹی، اینڈ آفٹر دا ڈیسیژن وی ٹولڈ دا پارٹی لائن۔ لیکن جو مطالبات تھے ان کے شروع میں، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹری معاہدہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں تو کوئی نہیں ہوں اور میرے ساتھ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی کیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر ان کے تحفظات ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے کے ویسے قائم ہیں۔ پھر یہ گورننس کی بات آ رہی ہے۔ اب مقصد ہمارا کیا ہے؟ جی، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت واٹ از آر آبجیکٹو، وہ تو ہے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ اگر اس کے بیسس پہ ود ان دیٹ پیرامیٹرز اگر قادری صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں اور کانسٹیٹیوشن کے متضاد نہ ہو تو دیر از نو ہارم، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ از انکانسٹیٹیوشنل۔ تو ان کی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز تو تھیں ہی، اور اسپیکنگ آف پارٹیز، آپ نے خود کہا کہ ود ان پارٹی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ڈبیٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے اختلافات کی بات نہیں کی، میں نے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا آن دا لیٹر which was the reason behind your ouster also،
یہ لیٹر لکھنے کے اوپر آپ کا تو ایک بڑا فرم پوزیشن، بڑا فرم سٹانس تھا، چاہے آپ ملتان میں گفتگو کر رہے تھے، چاہے آپ نے کسی کالج میں بات کی، آپ نے یہی کہا کہ یہ 6 ماہ کی سزا ہے اور یہ میں نے یہ لوں یا یہ لوں. یو آر ویری کلیئر آن واٹ یو ہیڈ ٹو ڈو. پارٹی کا موقف کیا تھا؟ دیکھیں، پارٹی کا موقف واز ویری ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر جی کہ ہم لیٹر نہیں لکھیں گے، اور ان کا پارٹی کا موقف واز ویری ویری کلیئر کہ ہم قبروں کا ٹرائل نہیں کریں گے. تو اس لیے میں نے ایک پارٹی ڈیسیجن اور ایک کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن، چونکہ آئین کے اندر آرٹیکل 248 کے تحت صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، تو اس لیے میں نے وہ خط اس لیے نہیں لکھا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر سکتا تھا. آئی پروٹیکٹڈ دا کانسٹیٹیوشن. So Raja Parvez Ashraf did not protect the constitution. No, I have no regrets. But Raja Parvez Ashraf, did he violate the constitution? Initially, he took the same stand. What was my stand? And ultimately, both the government and the judiciary, they showed some flexibility, accommodation. اور اس کے تحت انہوں نے جو سٹانس تھا میرا ونڈیکیٹ ہو گیا کہ لیٹر کے اندر بھی لکھ دیا گیا کہ صدر صاحب کو کمپلیٹ امیونٹی ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. دیٹ از دا ریزن آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو گو فار اے ریویو. You have decided to go for a review. Only because جی after my stance had been included in the letter and accepted by the court, that means I've been vindicated. You believe that you have been vindicated Yes. by the Supreme Court Yes. of Pakistan. Or I followed the constitution, I followed the party line, تو اس لیے I have no regrets. You have no regrets, but this letter was written. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اعتزاز احسن صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کو فاروق نائک صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریپرزینٹیشن میں کچھ ٹسل ہوئی، اعتزاز احسن صاحب گفتگو کو اس نہج پہ نہیں لا سکے جس پہ فاروق نائک صاحب لے آئے؟ اور اگر اکاموڈیشن دکھائی بھی سپریم کورٹ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کے معاملے میں، کیونکہ آپ نے کہا ان کا انیشل سٹانس وہی تھا جو آپ کا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ there was a difference between نائک اینڈ اعتزاز احسن صاحب؟ No. ایکچولی میں نے ایک ورڈ یوز کیا اکاموڈیشن. گورنمنٹ اینڈ دا جوڈیشری دے گیو اکاموڈیشن ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے، دے گیو اکاموڈیشن ٹو ایچ ادر. یہ ونڈیکیشن کی آپ نے بات کی، تو یہ اب علی موسیٰ گیلانی صاحب کا نام آنا ہے ایفیڈرین کے معاملے میں، اور اس وقت ظاہر ہے یہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی. دیٹ آلسو بیکیم ون آف دا ریزنز جس میں یہ کہا جا رہا تھا، یہ لوگوں کی پرسیپشن بھی تھی کہ آپ کو وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے، آپ کے خلاف آپ کا آؤسٹر کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. تو علی موسیٰ گیلانی صاحب کا ایفیڈرین کے معاملے میں کیس کے سامنے آنا، اب عبدالقادر گیلانی صاحب، بہت ساری آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں جو متنازع بنی ہیں، اور اب اونرشپ نہیں ہے، دی اونرس ہیز شفٹڈ. مطلب اب قائرہ صاحب اٹھ کے کہتے ہیں جی یہ توقیر صادق کی اپوائنٹمنٹ تو پی ایم گیلانی نے کی تھی، اس میں تو پی ایم راجہ پرویز اشرف. مجھے کوئی گلا نہیں ہے، اور آئی ایم ناٹ اے کاورڈ. آئی ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان آئی ڈیڈ 101 ڈیسیجنس. آئی اسٹک ٹو مائی ڈیسیجنس. چونکہ میں نے جو بھی ڈیسیجنس کیے تھے وہ میں نے رولز پروسیجرز کو فالو کیا تھا. میرا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کے اپوائنٹمنٹ کسی کی کر دیتا تھا. اٹ واز تھرو پراپر پروسیجر، تھرو پراپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سمریز آتی تھیں. سمریز کے اوپر جب وہ میرے پاس آتی تھیں، اینڈ مائی پی ایس پی ایم یوز ٹو اپلائی ہر مائنڈ ٹو گائڈ می. تو واٹ ایور آئی ہیو ڈن ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی. عدنان خواجہ کو چیئرمین او جی ڈی سی لگانا آپ سمجھتے ہیں یو ڈیڈ ٹو دا بیسٹ آف یور؟ دیکھیں، آئی ایم اے ایوریج نارمل ہیومن بینگ. آئی کین کمٹ مسٹیکس. So is the judiciary. نہیں بگر جیسے عدنان خواجہ صاحب ہیں، توقیر صادق صاحب ہیں چیئرمین اوگرا جن کو بنایا گیا، زین سکیرا صاحب ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس متنازع سی بنی. میں تھوڑا سا ایک آپ کو فار ایکیڈیمک ڈسکشن، خواجہ عدنان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے خواجہ عدنان کے اوپر. اس نے تو سیلری بھی نہیں دی. اس کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہی ڈنٹ کوالیفائی. ٹیل می who has to assist the Prime Minister for his qualification or disqualification? Tell me. It is the establishment division. اگر اس پہ کہیں لکھا ہے کہ he doesn't qualify اور میں نے اوور رول کر دیا then I'm responsible. اگر میں نے اوور رول نہیں کیا I'm not responsible. And number 2, توقیر صادق. توقیر صادق کا ایک پراپر پروسیجر سے کیبنٹ کمیٹی تھی، اس کے اوپر انہوں نے applied their mind and ultimately they selected 4 panel of 4.
in alphabetical manner, not in a manner 1, 2, 3, 4. Alphabetically manner آئے ہیں. If you would have been in my place, what would you have done? You would precisely do whatever you have been told to do. تو اس میں where is the wrong committed? لیکن توقیر صادق کا پھر ملک سے فرار ہو جانا اور اب اس کے بعد یہ نیب کا یہ کہنا. I was not Prime Minister then. پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیشن آپ کی ہے, اپوائنٹ آپ نے کیا. میں نے کیا ڈیسیجن, مطلب میں پر غلط ڈیسیشن آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں کیا میں نے غلط. توقیر صادق صاحب غلط ڈیسیشن نہیں. دیکھیں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی پروسیجر ہو, اگر اس کی میں نے وائلیشن کی ہے پھر میں نے غلط کیا. Where I went wrong, if you are the person who has to recommend me names, and you have recommended out of 50 or 100, 4 names for approval, تو where I went wrong? تو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آپ کو نام دیتی نہیں نہیں مطلب that's through procedure, proper procedure. لیکن توقیر صادق کے اب فرار ہونے کا معاملہ. It was on my official duty as a Prime Minister, not as an individual, to perform جو میرے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں in the capacity of a Prime Minister, I have complete immunity. کوئی میں نے کوئی گھر میں بیٹھ کے کوئی میرا منشی تو نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری. You may have immunity, sir, but you don't have the party's ownership. پارٹی اونرشپ پارٹی اون تو کرے نا کہ یہ ڈیسیشنز گیلانی صاحب نے لیے ہیں, ہم ان کے بعد ہم وی اسٹینڈ بائی دیم. پرانے پی ایم واز اسٹل دی وائس چیئرمین آف دا پارٹی. یس, تو اس پہ پرانے نائے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بہت سارے اربوں روپے کی کرپشن ہے توقیر صادق صاحب کے اوپر. چیئرمین اوگرا رہے, اس کے بعد وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو گئے. اب جہانگیر بدر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, رحمان ملک صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. اس کے بعد وہ کیس بن رہا ہے جی راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو واپس آنا چاہیے, کیسز فیس کرنے چاہیے؟ آپ کا اس پر کیا؟ جب میں کیس فیس کر رہا ہوں, میرے بیٹا عبد القادر فیس کر رہا ہے, میرا بیٹا موسیٰ فیس کر رہا ہے, تو سب کو فیس کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے ان کو فرار کرنے میں مدد دی ہے کس نے؟ رحمان ملک صاحب نے, جہانگیر بدر صاحب نے. نیب کا کہنا ہے کورٹ کو. They have to prove. آپ نے کہا کہ اب آپ کو ونڈیکیٹ کیا گیا, now you will go for a review. میں نے what I think. It doesn't mean that you think like the same way as I am thinking. But does your party think? Yes. ان کے مختلف لوگوں کے مختلف ویوز ہو سکتے ہیں, مگر صدر صاحب کے کیا ویو ہے؟ صدر صاحب کو میں نے کہا ہے کہ I want to go for a review. And he has expressed his consent. I only discussed with the chairman and the co-chairman of the party. آپ کے وکیل اعتزاز احسن صاحب ہوں گے؟ دیکھیں ان کے لیے ابھی اسٹل ڈیبیٹیبل کہ شاید میں خود پیش ہوں. آپ خود پیش ہوں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں. اوکے, گیلانی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ایک ریویو کا ٹائم دیا گیا تھا, تو لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں اٹھ کے کہ دیکھیں ریویو کا جب ٹائم تھا تو آپ نے ریویو نہیں کیا, اب آپ اس کے لیے آئے ہیں دوبارہ ریویو کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ واٹ ول بی یور ڈیفینس, کتنا ٹائم گزرنے کے بعد کیوں؟ آفٹر رائٹنگ اے لیٹر, اس کے بعد جو سبسٹنس ڈالا گیا ان دا لیٹر, دیٹ از دا سیم پوائنٹ آف ویو جس کے لیے میں لڑتا رہا. تو اس لیے آئی ہیو بین ونڈیکیٹڈ. Therefore, I'll go for a review. Now it's up to the judiciary whether they want me to give me time or they don't want to give me time. But there are precedents. اوکے ٹھیک ہے, ہم گیلانی صاحب ریویو کے لیے جا رہے ہیں. ہی تھنکس ان ہز اوپینین کہ ان کو ونڈیکیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے, یہ ان کا خیال ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے. یہاں پر وہ ریویو کے لیے جا رہے ہیں, ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو گیلانی صاحب سے جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گی. When Musa was arrested in front of the presidency and the Supreme Court, so I thought that if I can't give protection to my own children, then it's better I should not stay here. جی ویلکم بیک ٹو یقین. ہم گفتگو کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کراچی میں ویا بائی لاکھی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. واپس چلیں گے گیلانی صاحب کی طرف. گیلانی صاحب نے جو کچھ انکشاف کیے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے, آپ کو ظاہر ہے پتہ بھی چل گئے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ان کو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا ہے اور وہ ریویو میں جانے کا سوچ چکے ہیں, اور اس بارے میں انہوں نے گفتگو بھی کی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب سے. واپس گیلانی صاحب یہ تو بات ہوگی ریویو کی بھی. اب زین سکیرہ صاحب پر آ جاتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فرنٹ مین تھے. کسی کو تو یہ نہیں پتا زین سکیرہ ہے کون.
آئی ٹی کنسلٹنٹ تھے, انہوں نے کوئی گاڑی دی جو کیا؟ کچھ بھی نہیں دی. ایک سٹنگ MNA نے اس پہ چارج لگایا کہ زین سکھیرا کے تھرو عبد القادر گیلانی نے ایک وہیکل امپورٹ کی ہے جی, اور اس کی ڈیوٹی پے نہیں کی. ٹھیک, تو وہ دیٹ ہیز بین کلیئرڈ. اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ عزت دار لوگوں کی پگڑی نہ اچھالیں اور جس نے ایلیگیشن لگایا اس کے اوپر کیس کریں. اب جب ایلیگیشن ہی غلط ثابت ہو گیا تو زین سکھیرے کے بابت اب تھرو حج انویسٹیگیشن میں تو سمجھ نہیں رہا کہ دیکھیں آپ نے اگر میرے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے اینڈ یو پروو رانگ, تو پھر مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ اب زین سکھیرا کے اوپر ایلیگیشن یہ تھا کہ ہی واز اے فرنٹ مین ہو ہیلپڈ عبد القادر ان گیٹنگ دا وہیکل, جو اس نے خود کہہ دیا کہ اٹ واز ہیئر سے جو میں نے ایلیگیشن لگایا تھا. تو میٹر واز ریزالوڈ. اب دے آر آفٹر ہز لائف, دا FIA, they are too busy in my issues. They want to find his degree. That has nothing to do with Hajj scandal. That can be a separate, that's not the job of the FIA to explore or to find who is graduate or who is not graduate. بٹ اگر FIA نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے اس کو کہ وہی فیک ڈگری ڈھونڈیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ I think you are aware of this کہ privilege motion was moved in the National Assembly اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں unanimously approved and پورے نیشنل اسمبلی نے انکلوڈنگ آل دا لیڈرز آف دا کنٹری, آل پارٹیز, کہ دیٹ جینٹل مین ہو از پروبنگ اور ڈوئنگ دا انکوائری از بائسڈ. پھر بھی وہ کر رہے ہیں. شروع میں یہ کہا گیا کہ آپ کے اور صدر زرداری صاحب کے تعلقات اچھے رہے, یہ جب معاملہ ہوا اس کے بعد پھر کچھ ناراضگی بھی ہوئی, آپ کے بیٹے اٹھ کے نیشنل اسمبلی میں تھوڑا سا چیخے بھی, تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب ملتان پہنچے. یہ ناراضگی کیوں کرتی؟ When Musa was arrested in front of the presidency and the Supreme Court, so I thought that if I can't give protection to my own children, then it's better I should not stay here. That's it. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ میں جس پر بھی ہاتھ رکھ دوں گا وہ اگلا وزیر اعظم ہوگا. آپ نے رکھا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب پر ہاتھ؟ دیکھیں, میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی. ٹھیک, میں نے کچھ پارلیمنٹ کی اسپیچ تھی, اس کا سیاق و سباق چھوڑ کے انہوں نے صرف وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا ایون ایف آئی ایم ڈسکوالیفائڈ, ٹھیک, تو وین آئی گو فار اے کمپین, تو اس میں آئی ول میٹر. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی. مگر راجہ صاحب ہوں, مخدوم شہاب الدین ہوں, ایون قبرنگ کینڈیڈیٹ کارا صاحب ہوں, تو آئی واز کنسلٹڈ. پر راجہ پرویز اشرف صاحب پر یہ رینٹل پاور کیس تھا, آلریڈی ایگزسٹنگ تھا, اس پہ پٹیشن لے کے فیصل صالح حیات صاحب, خواجہ آصف صاحب بہت پہلے جا چکے تھے سپریم کورٹ میں, اس کا ایک فیصلہ بھی آ چکا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو چوز کرنا واز مے بی ناٹ دا رائٹ ڈیسیژن؟ It was the decision which was taken at the highest forum of the party and as well as the coalition partners. That's it. آپ کا اوپینین کیا تھا؟ میرا, I was traveling at that time, چونکہ اس وقت شہاب الدین واز اے کینڈیڈیٹ اینڈ ہی واز اے کورنگ کینڈیڈیٹ, اور دا مومنٹ دیر واز اے کیس اگینسٹ ان ایفیڈرین اگینسٹ شہاب الدین, دین ہی بیکیم دا کینڈیڈیٹ. اچھا, 29 تاریخ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رینٹل پاور کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے وہ ایک بار پھر دہرائی جائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وی آر فیسنگ another ouster of another prime minister of the Pakistan People's Party? We always jump to the conclusion that the matter is sub judice. Let's see what happens. پر آپ کی کوئی اوپینین تو ہوگا اس معاملے میں؟ I'm not a fortune teller. You're not a fortune teller. ٹھیک ہے, لیکن فارچونز یہاں پر بڑے بنے ہیں لوگوں کے, اور گیلانی صاحب یہ الزام تو بہت لگا ہے کہ جتنا کرپشن کے کیسز آپ کے دور میں آئے سامنے, آپ کے چوزن لوگوں کے ساتھ آئے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یو نیور وائلیٹڈ دا رولز آف پروسیجر, بٹ دا پوائنٹ از یہاں پہ اربوں روپے کا معاملہ ہے. یہاں پر 3-4 لوگ جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا یا جن کا لنک آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, کون کون؟
مطلب آپ کی بیٹی تک کا نام اب آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا آج آپ نے نام ایڈ کیا ہے. جی LPG کوٹا میں. آپ یہ بتائیں کہ کہاں آیا ہے. یو جسٹ ٹیل می کہ وہ حسین اصغر نے ایک بلینکٹ قسم کا صرف اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے آن دا میڈیا کہ پوری فیملی کا پروب کرنا چاہ رہے ہیں. دے ہیو آسکڈ فار منسٹری آف پیٹرولیم ٹو پروب ان ٹو دا ہول فیملی. That's victimization. And I think they are biased. Not I have declared him. He has been declared by the National Assembly of Pakistan, by the Privileges Committee. He has been declared biased. So who cares? کہ وہ کچھ لکھتا رہے تو nobody is taking him seriously. آپ کے اس طرح کے بیانات آنا کہ وی ول ناٹ پرمٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، پھر آپ کا چینی نیوز ایجنسی کو یہ کہنا کہ جو انہوں نے اپنے جمع کرائے تھے کیانی صاحب نے اور پاشا صاحب نے، جنرل پاشا اور جنرل کیانی نے میمو کمیشن کے معاملے پر بیان حلفی جو جمع کرائے تھے، آپ نے اس وقت بھی کہا کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل. آپ کی جو تصاویر سامنے آتی رہیں جو ٹروئکا میٹنگز کی ہوتی تھیں اس میں آپ کی مطلب ویسے تو آئی ایم ناٹ اے فیس ریڈر لیکن آپ کی کچھ جو تناؤ تھا کچھ چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی جھلکتی تھی. ہاں بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یو ہیو سفرڈ آلسو بیکاز آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی تھیں جس طرح آپ نے خود کہا. جو اسٹیٹمنٹس ہوں گی اس کی کلیئرفیکیشن بعد میں ہو گئی تھی تو میمو کمیشن کا بھی رپورٹ بھی آ گئی ہے. پر اس کی ایک قربانی اور بھی گئی ہے نا، امبیسڈر آپ کے حسین حقانی صاحب کو بھی تو جانا پڑا، ان کو بھی تو قربان کرنا پڑا. He resigned himself. The court removed you, he resigned himself, but آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی نہیں ہے. دیکھیں قربانی کس چیز کی ہوتی ہے کہ کیا مطلب انہیں پرائم منسٹر ہی رہنا ہے؟ اگر پرائم منسٹر رہ جاتے پھر قربانی نہیں تھی. آپ نے کچھ ایسے سٹینڈز لیے اور آپ نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی پرائس آپ نے پے کی ہے؟ نو. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ اینی بڈی ہیز سیٹلڈ سم اسکور؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن یہ حسین اصغر صاحب کا آنا، یہ باتیں کرنا، وہ دیکھیں آئی سینڈ ہم ٹو گلگت بلتستان. ہی از سیٹلنگ دا اسکور. دیٹس اٹ. اچھا کیونکہ آپ نے ان کو گلگت بلتستان بھیجا. میں نے ٹھنڈی جگہ پہ زیادہ رکھا ان کو. ٹھیک ہے گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود کہا کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا اور میمو کا معاملہ کچھ تھا ہی نہیں، ایک ہوا کا غبارہ تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن میں نے کہا کہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے زیادتی ہوئی حسین حقانی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوائنٹ آف ویو لیں. نہیں آپ کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو لگا کہ there was a دیکھیں there is a commission and they have probed into that whole affair and they have sent their report. اب جب رپورٹ پبلش ہوگی تو اس میں پتہ چلے. نہیں لیکن ان کا استعفیٰ رپورٹ کے بعد نہیں آیا نا. ان کا استعفیٰ تو اس وقت آیا جب 4 لوگ جنرل پاشا سمیت بیٹھے تھے، ان میں آپ بھی شریک تھے، اور پھر کہا گیا کہ آپ نے ان سے استعفیٰ طلب کیا، استعفیٰ مانگا. تو یہ رپورٹ سے پہلے کی بات ہے. فار فیئر انکوائری. اب انکوائری آ گئی ہے، رپورٹ کمیشن کی آ گئی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. گیلانی صاحب آپ نے بہت سارے لوگوں کو متعارف کرایا، آپ نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. ایک اور کریڈٹ آپ کے اوپر جاتا ہے، آپ نے پاکستان کو ایک فورن منسٹر دی، ہنا ربانی خر صاحبہ، اور وہ بالکل ایک اس وقت ہمیں تو کسی نے کریڈٹ نہیں دیا. آج پہلی دفعہ آپ کریڈٹ دے رہی ہیں. نہیں آپ نے ہنا ربانی خر کو آپ بالکل میدان میں لائے اور اس وقت ان کو یہی کہا گیا، شروع میں بہت زیادہ کہا گیا کہ ہنا ربانی خر کیوں، کیونکہ وہ ڈکٹیشن فالو کریں گی، کیونکہ وہ سب کی بات مانیں گی. لیکن آپ نے ان کو خود مختار کیا، یہ بات تو ہمیں نظر بھی آئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی فورن پالیسی کو بھی خود مختار کر سکیں؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ تو میوچل رسپیکٹ اور میوچل انٹرسٹ پہ 2 ممالک کے درمیان ہوتی ہے. تو وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ. ٹھیک ہے رینٹل پاور کیس کی بات میں آپ نے گفتگو کر دی ہے، بٹ میں صرف جسٹ بیکاز آپ نے یہ بات کہی کہ فری اور فیئر انکوائری ہونی چاہیے اور اسی لیے فری اور فیئر انکوائری کے لیے آپ نے امبیسڈر حسین حقانی اس وقت کے آپ نے ان سے استعفیٰ طلب کیا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر رینٹل پاور کیس چل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے ایک فیئر انکوائری کے لیے استعفیٰ طلب کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں انکوائری تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کوئی آج شروع نہیں ہوئی. نہیں لیکن اس کے بعد ان کو عہدہ دیا گیا نا، ان سے تو نہیں کہا گیا کہ آپ کی انکوائری ہو رہی ہے تو آپ عہدہ نہ لیں. انکوائری ان کے خلاف آئی تھی، آپ کہیں بتا سکتے ہیں ان کی انکوائری ان کے خلاف آئی تھی؟ نام تو آیا تھا. نام آنا تو کوئی بات نہیں ہے. انکوائری ہی واز سنگلڈ آؤٹ، لیاقت جتوئی اینڈ راجہ پرویز اشرف واز سنگلڈ آؤٹ. 2 سال سے انکوائری چل رہی ہے تو اس کا کیا فیصلہ آیا؟ لیٹ دا ڈیسیژن کم.
تو مگر آپ نہیں سمجھتے کہ فری اور فیئر انکوائری کے لیے ان کو اس وقت عہدے پر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس لیے I can't take decisions myself. تو یہ اٹس اپ ٹو ایوری بڈی ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیجنس. ٹھیک ہے جی، پاسٹ از پاسٹ، لیکن اب فیوچر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بھاولپور جنوبی پنجاب ایک نیا صوبہ بن رہا ہے، اس پر بھی بہت ساری محنت گیلانی صاحب کی ہے. اب نئے صوبے کے اوپر اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں، ان اعتراضات پر بھی گفتگو کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو یقین. سیدھا چلیں گے گیلانی صاحب کے پاس کیونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکیں. گیلانی صاحب، کیونکہ ہم فیئر اور فری انکوائریز کی بات کر رہے تھے، آخری بات جو میں آپ سے اس معاملے پہ کرنا چاہتی ہوں، دین ویل موو آن ٹو نئے صوبے کی بات. لیکن یہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنایا گیا، یہ جو اسامہ بن لادن کی یہاں پر موجودگی، اس کے بعد امریکن ریڈ، ان کو مار دینا، یہ سارے معاملات، ان کی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی ایک انکوائری ہوئی، اس کی بھی ایک رپورٹ آئی. آپ کی نظر سے کیا رپورٹ تھی؟ دیکھیں، کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے. اٹ ہیز آلریڈی بین سبمٹڈ. اب لیٹ اٹ وین اٹ ول بی پبلشڈ ایوری بڈی ول کم ٹو نو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بار بار یہ سوال اٹھا ہے، اسے میں صرف اس وقت پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ اور کر سکتے تھے؟ سم ہیڈ شوڈ ہیو رولڈ، کیونکہ بار بار یہ اس پہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ سم ہیڈ شوڈ رول، کہ یہ کیسے ہوا، اتنی نیگلیجنس کیوں؟ دیکھیں، اس کے لیے جب ہم نے کمیشن بنا دیا اینڈ وی میڈ سرٹن ویری سینئر آفیشلز آنسربل ٹو دا پارلیمنٹ، اس کے بعد آئی تھنک دیٹ واز اے پراپر وے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. دین نئے صوبے پہ آ جاتے ہیں، بھاولپور جنوبی پنجاب، بی جے پی. اب یہ نام دیا گیا ہے، اس پر ظاہر اعتراضات اٹھ رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سٹنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس میں آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے. مخدوم صاحب کو آپ نے گورنر بنوایا، آپ کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے بیٹوں کو شریک کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس کی میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پورا ساؤتھ پنجاب آپ کے ساتھ کھڑا ہے آج، لیکن اس وقت آپ کے پنجاب حکومت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. دیکھیں، میں پہلی بات آپ سے آئی ڈفر. پنجاب حکومت جب تک ریزولوشن خود نہ پاس کرتی تو اس پہ آگے بات چل ہی نہیں سکتی تھی. تو سب سے پہلی تو کنٹرڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے ریزولوشن خود پاس کیا ہے. جی بالکل کی. اس کے بعد ہم نے ان کا آپ نے لیا نہیں، ہم نے نہیں لیا. ہم ریزولوشن موو کرنا چاہ رہے تھے تو دے تھاٹ کہ اٹ از بیٹر وی شوڈ ٹیک دا کریڈٹ. اب پرابلم کیا ہے؟ دیر آر سم اسپوائلرس. وہ کبھی جائیں گے بہاولپور، کہیں گے دیکھیں جی آپ کا صوبہ نہیں بن رہا، یہ سرائکی صوبہ بن رہا ہے. پھر آ جائیں گے سرائکی کی طرف، دیکھیں جی ایتھنک کے اوپر بیس کر رہے ہیں، اس کو ایتھنک کے بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام جنوبی پنجاب ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر صوبے کا کوئی نام رکھ دیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ایک ہے کہ ہماری احساس محرومی کو ختم کیا جائے، بیکورڈنیس کو ختم کیا جائے، پاورٹی کو ختم کیا جائے. لیکن بھاولپور والوں کی بھی تو یہی ڈیمانڈ ہے نا، ان کی بھی ایک نام کے علاوہ کیا ملے گا؟ دیکھیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں. اب جو اسپوائلرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہاولپور نہ بنے. وہ نہیں چاہتے کہ بہاولپور بنے، وہ چاہتے ہیں بہاولپور نہ بنے. اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ سرائکی نہ بنے. پھر مگر میں آئی پے ٹریبیوٹس ٹو دا لیڈرشپ آف دا ہول کنٹری کہ انہوں نے اس ایشو کو، ابھی تو آپ کو بہت معمولی سا نظر آ رہا ہے، مگر جو ہمارا کمیشن بنا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا اسپیکرز، جو اسپیکر صاحبہ نے بنایا ہے، اس کے اندر، کمیشن کے اندر تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے اور تمام پارٹیز یونینیمسلی کام کر رہے ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن چودھری نثار صاحب کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ کمیشن فہمیدہ مرزا صاحبہ نے نہیں بنایا، اس کا پارلیمنٹری کمیشن نہیں ہے، یہ کمیشن صدر صاحب نے بنایا، اور جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، وہ اسٹاف افسر ہیں، اس لیے ان کو نہیں. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں گا، آپ تو بہت پڑھی لکھی ہیں. اب ایک سینیٹر کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو، اس کو کہنا اسٹاف آفیسر ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کا صوبہ بنے. کبھی ان کے ممبرز جو تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، کیونکہ خود ریزولوشن پیش کیا اور خود ہی بائیک آؤٹ کر دیا، کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پنجاب میں ایک صوبہ اور بنے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، نون لیگ چھوڑ کر آ رہے ہیں، فنکشنل چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ یہ اس میں یہ میجک کیا ہے؟ چونکہ اٹس الیکشنرنگ ایئر،
اب لوگ الیکشنز میں آ رہے ہیں، لوگ اب اپنے فیوچر کے مطابق اپنے ری الائنمنٹ کر رہے ہیں. دیٹ از دا ریزن. پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے؟ ویری اسٹرانگ. ویری اسٹرانگ مینس ویری اٹس اونلی فیڈرل پارٹی، اور فیڈرل پارٹی کا ہونا یہ پاکستان کی مضبوطی کی ضمانت ہے. فیڈرل پارٹی کا ہونا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو فیملی کو ٹکٹس ملتے رہے ہیں اب بھی اتنے ہی ملیں گے فار دا نیکسٹ ٹائم؟ دیکھیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ میں تو ڈسکوالیفائی ہوں، 2 بیٹوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اب اس میں کس کو ٹکٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہم تو الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، ہم کوئی چور دروازے کے ذریعے تو نہیں آئے. تو اگر ٹکٹ دے گی پارٹی ویل کنٹیسٹ، اگر ٹکٹ نہیں دے گی ویل سپورٹ ادرس. You will keep supporting Pakistan People's Party? Certainly yes. اچھا یہ بتائیے گا کہ نگراں سیٹ اپ پر بہت عرصے سے مشاورت کی جا رہی ہے، آپ کی کور کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی گفتگو جاری ہے آپ کی حکومت کی. یہ بتائیے گا کہ کوئی نام آئے ہیں سامنے آپ کی نظر میں ہو از دا کنٹینڈر فار دا نیکسٹ پی ایم؟ دیکھیں مسلم لیگ نے ابھی نواز نے کچھ نام دیے ہیں. جی ہماری کل کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ایشو پہ ہماری بات ہو. اچھا اور نگراں سیٹ اپ میں اور یہی جس طرح سے ڈیٹس اناؤنس ہونے جا رہی ہیں، طاہر القادری صاحب بھی بہت ایکٹیو ہوئے ہیں اس معاملے میں، 16 تاریخ سے پہلے اسمبلیز تحلیل کر دی جائیں گی. ان سب چیزوں پر آپ سے مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں پارٹی میں ہر ایشو ڈیبیٹ ہوتا ہے، جی ڈسکس ہوتا ہے. پارٹی کے اندر آل آر ایکول. آئی ایم ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، ایوری بڈی از امپورٹنٹ. یو آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اپنے آپ خود کو؟ کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں پارٹی کے اندر ہر ایک کی رائے کا وزن ہوتا ہے. اس پہ جو کمیٹی یا سی کے ممبرز ہوں گے یا کور کمیٹی کے ممبرز ہوں گے، ان سب کا وزن ہے، ان سب کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. تو اس لیے میری بھی رائے ہے، جب میری رائے پوچھی جائے گی میں ضرور دوں گا. آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو دین ول یو کم بیک انٹو پالیٹکس، آپ دوبارہ سے الیکشن لڑیں گے؟ میں جب ریویو میں جاؤں گا جی تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ جوڈیشری کیا فیصلہ دیتی ہے. آپ نے بات کی تھی مشرف صاحب نے 4 ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، یوزڈ ٹو ویئر 4 کیپس. ایک لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے سامنے، آپ کو پتا ہے اس کی ججمنٹ بھی سامنے ہے کہ ایک عہدہ زرداری صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، کوچ ایمن رہیں یا صدر رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی دا میٹر از سبجیکٹ از بیفور دا کورٹ. کل بھی میری ملاقات ہوئی تھی لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ. جی ابھی کیس چل رہا ہے، لیٹ دیم ڈیسائیڈ. کورٹ کیا کرے گی وہ سب جوڈیس ہے نا، لیکن آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں، جو ریفرینڈم کے ذریعے پریزیڈنٹ تھا اس کی باتیں سارے مانتے تھے اور ان کے اختیارات تھے، اور جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے جس کو 4 اسمبلیوں نے ووٹ دیا ہے، سینٹ نے دیا ہے، نیشنل اسمبلی میں دیا ہے، 2/3 دیا ہے، اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو تھے غلط نا، ان کو کون مان رہا ہے؟ مطلب ان کا یہاں موازنہ کیا ہے گیلانی صاحب؟ مطلب موازنہ ہی کیا کرنا ہے ایسے آدمی کا جو سرے سے ہی غلط تھا، وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کو لال قالین بھی آپ ہی لوگوں نے دیا، توپوں کی سلامی بھی آپ ہی لوگوں نے دی، آپ نے مفاہمت کی سیاست کرتے رہے. دیکھیں عدالتیں تو یہی تھیں، کوئی اور تو نہیں تھی. عدالتیں تو یہی نہیں تھی نا، ان کو بھی تو ری انسٹیٹ آپ نے آ کے کیا نا. نہیں یہی لوگ تھے، پہلے بھی یہی تھے. تو کوئی آپ کا مشورہ نہیں ہے زرداری صاحب کے لیے؟ نہیں، زرداری صاحب کے لیے مشورہ وہ لیٹ دا کورٹ ٹیک اے ڈیسیژن. مگر میرا یہ خیال ہے کہ ہاؤ کین سمبڈی بی الیکٹڈ نان پولیٹیکلی، یہ کبھی ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے فیوچر کے لیے آپ بہت آپ نے کہا کہ یو ہیو گریٹ ہوپ ان دا نیکسٹ الیکشنز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی اسٹرانگ رہے گی. خان صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا اوپینین ہے؟ خان صاحب جی، عمران خان صاحب ہی از ویری پاپولر. جی تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ان کا بھی مطالبہ ہے کہ زرداری صاحب شوڈ ریزائن. ان کا مطالبہ غلط ہے، اور یہ مطالبہ کہ گورنرز نہ ہوں، جی سیاسی گورنر پریزیڈنٹس نہ ہوں، یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی گورنرز ہیں جو مطالبہ آ رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ سب کو سیاسی گورنرز آپ نے لگائے ہوئے ہیں سارے صوبوں میں، ان کو ہٹانا چاہیے؟ یہ بتائیں ان کو آج پتہ چلا ہے؟ ہمیں کمیونیکیشن سسٹم ویری بیڈ کہ آج پتہ چلا ہے کہ سیاسی گورنرز ہیں. وہ تو سلمان تاثیر صاحب بھی تھے، کھوسا صاحب بھی تھے، اس وقت ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں آیا تھا. جب جنوبی پنجاب کا گورنر کوئی آیا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ صدر بھی نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی نہیں ہونا جنوبی چاہیے. پنجاب کے گورنر آپ تو نہیں بننے جا رہے؟ دیکھیں اگر آج تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی مخدوم کو, کسی گیلانی کو ہم گورنر نہیں تسلیم کریں گے, تو یہ گیلانی کون کہتا ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب. آپ ان کو کہیں کہ ابھی آر ناٹ انٹرسٹڈ, جس کو مسلم لیگ نام ریکمینڈ کرے گی ہم اس کو بنا دیں گے. ریسنٹ سروے میں بھی جو گیلپ کا سروے ہے اس میں آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ کہ آپ سے لوگ خوش نہیں تھے. 80% سے زائد یہ مانتے ہیں کہ گیلانی صاحب نے اچھی پرفارمنس نہیں کی, یا گیلانی صاحب کے دور میں کرپشن زیادہ ہے, یا گیلانی صاحب نے بہت ہر چیز فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں کی. ان لوگوں کے لیے آپ کا جواب؟ دیکھیں ان کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جیسے میں نے آپ کو جواب دیا, جی پہلے اگر جب ڈکٹیٹرز گورنمنٹ بناتے ہیں جی ان کے بارے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. یہ پہلی دفعہ اتنی آزادی میڈیا کو ملی, اتنی آزادی سول سوسائٹی کو ملی, اتنی آزادی انڈیپینڈنس جوڈیشری کو ملی, اور اتنی آزادی پارلیمنٹ کو ملی. تو اس لیے جو باتیں اب آ رہی ہیں تو یہ اگر پہلے بھی آتی رہتی تو آپ کی اوپینین دوسروں کے بارے میں بھی ایسی ہوتی. میں نے 8-10 لاکھ فیصلے کیے, ان میں سے صرف 4 آپ کو یاد ہیں, باقی تو اس کا مطلب مائی رزلٹ 99.99%. ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ آپ کا یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویو دیکھا سید یوسف رضا گیلانی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان کے جو انکشافات ہیں وہ بھی اخباروں کی زینت بھی بنیں گے, اخبارات میں بھی آئیں گی, یہ بریکنگ نیوز بھی بنے گی, لیکن جو ان کا ایک آپٹمزم اور یقین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیوچر کے لیے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. اور آف کورس یہ یقین بھی ہے کہ وہ اپنی ریویو پٹیشن خود دائر کریں گے اور خود ہی اس کیس میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی کریں گے. یہ یقین ہی ہے جو اب تک ان کو آپٹمسٹک رکھے ہوئے ہے. اس یقین کے ساتھ کہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے, آپ اجازت دیجیے, واپس چلیں گے دنیا نیوز کی جانب.